اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ کڑوا سچ کے ساتھ میں ڈاکٹر ارشد جمال آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو آئین ہے، جو قانون ہے، ملک ہے، وہ 4 ستونوں پر قائم ہے۔ 4 ستون کون سے ہیں؟ عدلیہ، میڈیا، پولیس اور اسٹیبلشمنٹ اور آئین اور قانون اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، اور یہ تمام ادارے جو ہیں مل کر جو ہے اس ملک کی دفاعی مقاصد کو استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کا جو عدل کا نظام ہے وہ 137 نمبر پر ہے عالمی رینکنگ کے حساب سے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا انصاف، عدل انصاف کا قانون جو ہے وہ کیا ہے۔ اس وقت مختلف ادوار میں ہزاروں ایسے کیس ہیں جو فیک اور بوکس مقدمات بنائے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز ہماری ایک مقامی کورٹ میں ایک پیشی ہوئی اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی نالاں ہیں، حقیقت سے نالاں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں پارٹیوں کو، دونوں فریقوں کو ایک کر دیں گے، مگر کل جو فیصلہ آیا ہمارے صحافیوں کے بارے میں، شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کام لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں کسی کا نام لینا نہیں چاہوں گا، مگر کل جو ہمارے ساتھ جو رویہ استعمال کیا گیا، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کروں تو وہ کم ہے، مگر ذرا سی بھی کسی بھی میرے دوست بھائی میں کوئی غیرت کا لبادہ نہیں تھا۔ وہ کم از کم جو ہے وہ روکتے الفاظات کو اور کہتے کہ جی ہم پلیز، ہم ملک کا 4تھا ستون ہے اور یہ الفاظ جو ہے یہ آپ نہ استعمال کریں۔ سچ بولنا کڑوا ضرور ہے، مگر حقیقت کے بالکل عین مترادف ہے۔ آج میں نے جو آپ کو مجھے آبزرو کیا، کل سے میں بڑا ہی شرمندہ ہوں، بڑا ہی میں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اس ملک کا 4تھا بڑا ستون ہوتے ہوئے بھی کل میری تذلیل ان لوگوں نے کروائی جو صحافت کی دنیا میں اپنے آپ کو سینئر صحافی کہتے ہیں۔ رات کو پیدا ہوتے ہیں، صبح سینئر صحافی ہو جاتے ہیں، ان کے منہ پر ایسا تماچا مارا گیا کہ کسی نے اس تک نہیں بولی کہ ہمارے جو ہے وہ ہماری تذلیل ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ جو ہے یہ رویہ استعمال کیا گیا۔ بینگ پاکستانی، زندگی اگر جینا ہے تو پھر موت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور موت سب کی طرف آنی ہے۔ اعلیٰ عدل کی کرسی پر بیٹھا ہو تو اس کو بھی موت آئے گا، اور چھوٹا سا بھی غریب مسکین اگر کسی بھی ادنیٰ جس سیٹ پہ بیٹھا ہوگا تو اس کو بھی موت آئے گی۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے مقدمات زیر التواء صحافیوں کے خلاف وہ من گڑت اور جھوٹ کا پلندہ ہیں، ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ صحافت اس ملک کا 4تھا ستون ہے۔ آئینی اداروں کی جتنے بھی ہمارے پاکستان کے آئینی ادارے ہیں ان کی اصلاح کرنا صحافیوں کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ صحافیوں کو تذلیل کرنا، صحافیوں پر بیہودہ الفاظ کسنا، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، کیونکہ میں اگر کسی اور صحافی کی بات نہیں کرتا، اگر کوئی کرے یا نہ کرے، میں کل کے اس رویے سے میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اساسات کو مجروح کیا ہے اور ہماری جو ساکھ ہے وہ اس کو نقصان پہنچا اور ٹھیس پہنچا ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑے بڑے صدر اور جنرل سیکرٹری سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا اقتدار عہدے سمجھتے تھے، کل بھی وہ شرمندہ ہوئے، اور ان کو بھی شرم آنی چاہیے کہ کل اتنے بڑے الفاظ جو ہمارے خلاف
اکسائے گے اور کیے گے، تو شرم کا مقام یہی ہے کہ کل فاضل عدالت نے کہا کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اس ملک کے چوتھے ستون ہیں اور ملک کی اصلاح و دفاع کرنا چاہیے، اور آپ لوگوں نے کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے، کبھی ایک کورٹ میں، کبھی دوسری کورٹ میں، کبھی تیسرے کورٹ میں۔ 30-35 سالوں میں جو صحافت کا مقام اور معیار جو اس ملک میں ہے، رپور کی بات کروں تو ان صحافیوں کے ہاتھوں صحافیوں کا نقصان ہوا ہے، اور صحافیوں کے ہاتھوں جو ہے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں، اور کئی صحافی ایسے بھی ہیں جنہوں نے جھوٹے مقدمات جو ہیں صحافیوں کے خلاف بنائے ہوئے ہیں، جن کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ پریس کلب ایک آئینی ادارہ ہے، نہ آپ کے باپ کا ہے نہ میرے باپ کا ہے، یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور صحافیوں کی ایک چھتری ہے، چھت ہے۔ جیسے سپریم کورٹ کا ایک مقام ہے، اس طرح صحافت کا بھی ایک مقام ہے، اور عدل کا بھی جو ہے وہ عزت و آبرو کا خیال رکھا جاتا ہے، اس طرح صحافیوں اور پریس کلب کے بھی حقوق کا خیال رکھا جائے۔ ہم 30 سال پیچھے جا چکے ہیں، آنے والے وقت میں ہماری کوئی سلسلہ نہیں ہے، آنے والے وقت میں ہماری کوئی معاشی حالت درست نہیں ہے، نہ کسی کا گھر ہے، نہ کسی کی عزت و آبرو ہے، اور جو چینل مالکان ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان سے لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میرا یہ پیغام ہے ان صحافیوں کے لیے، میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ آپ کو اب بھی وقت ہے، عدالت نے آپ کو شرم دلانے کا ایک آئینہ دکھایا ہے، اس آئینے کی پاسداری کرتے ہوئے یہ جو عدالتوں کے جو معاملات ہیں ان کو فوری طور پر ختم کر کے بغل گیر ہو کر جو ہے اپنی صحافت کا نام جو ہے اونچا کرے۔ جیسے کل ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ ایسے پڑھے لکھے لوگ عدل کی کرسی پر بیٹھ کر جو ہمارے تقدیروں کے فیصلے کرتے ہیں، ان کا اپنا کیا حال ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان میں جو ضابطہ اخلاق ہے، انسانیت کا سبق ہمیں جو درس ملتا ہے کہ دوسروں کی عزت کرنا اور دوسروں اداروں کا احترام کرنا، ان کی اصلاح کرنا، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ ہم اپنے آئینی حق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی سلسلہ جو ہوا تھا اس کی ہم پرزور الفاظ میں بذات خود کرتا ہوں، میں کسی اور کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ کل جو ہوا وہ میرا ضمیر جو ہے تھا وہ جاگ رہا تھا، ہوش میں تھا، اور میرے جذبات اتنے تھے کہ میں نے بڑا ضبط میں رہ کر میں نے ریکویسٹ آن کی، اور میں نے کہا یہ جو صحافی حضرات ہیں یہ سینئر لوگ ہیں، اور یہ سینئر ترین صحافی ہے، اور جمعہ 8 دن کی صحافت ہوتی ہے اور یہ سینئر صحافی ہو گئے، ان صحافیوں کے ہاتھوں ہمیں تذلیل نہ کیا جائے، کیونکہ ہم اس ملک اور قوم کے باشی ہیں، یہ ملک ہمارا اپنا ہے، یہ آئین ہمارا اپنا ہے، یہ قانون ہمارا اپنا ہے، اس کا احترام کرنا ہمارا آئینی حق ہے۔ ضابطہ اخلاق کے خلاف کوئی بھی آفیشل کوئی بڑا سے بڑا ہو، یا صدر ہو پاکستان کا، یا وزیر اعظم ہو، یا کوئی عدل کی کرسی پہ بیٹھا ہوا جج ہو، یا کوئی صحافت میں بیٹھا ہوا کوئی بڑا اقتدار ہو، تو اس کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے سنا جائے، اس کی بات کو غور سے پڑھا جائے۔ میں ایک اپنے آپ کو میں نہیں یہ کہتا کہ علامہ اقبال جو فرماتے ہیں کہ سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کام لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا، تو پھر میرے خیال میں یہ بات جو ہے وہ باقابل مذمت ہے۔ مجھے معلوم ہے کچھ دوست میرے ساتھ اتفاق کریں گے اور کچھ لوگوں کو اتفاق نہیں ہوگا۔ کل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی کانوں سے سنا، میں اس بات کا، اس وقت کا میرے جو ہے نا وہ ایک تاریخ کا حصہ بن گئی ہے کہ کوئی بھی آج عدالت کے عدلیہ پہ جو ہمارے خلاف جو بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو غیرت آنی چاہیے، آپ کو اس ملک اور قوم کے معمار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ جو ہے یہ کون سی عدالتوں کے چکروں میں پڑ گئے۔ تو میرا خیال میں جناب چیف جسٹس آف پاکستان اسلام آباد اور چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جو ہمارے اس آئینی ادارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی یہ جو ہماری صحافتی سرگرمیاں ہیں عدالتوں میں الجھ کر رہ جاتی ہیں،
نہ کسی کی فلاح و بہبود کے لیے ہم جن کا کام کر سکتے ہیں اور نہ کسی اور کے لیے کوئی ہم مال و اسباب اکٹھا کر سکتے ہیں، اپنی حالت خود درست نہیں کر سکتے ہیں اور باہر سے ہم پہ انگلیاں اٹھتی ہیں۔ تو خدا را ایسے صحافی جو جینوین صحافی ہیں ان کے عزت و اخلاق اور کردار کا خیال رکھا جائے۔ ہم معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو ہماری بات جو ہم کرتے ہیں پوری دنیا تک یہ بات سنی جاتی ہے، اور میرے خیال میں صحافیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسی حرکات و سکنات نہ کریں جس سے ہماری ذات اور صفات پر انگلی اٹھے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میرا چھوٹا سا پیغام ہے جو اصلاحی پہلو کی طرف جا رہا ہے، اور میری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ خدا را اپنے آپ کو درست کیجئے۔ باہر سے انگلی اٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اور تمام یہ اپنے اپنے گروپ بنا کر بیٹھ کر اپنے اپنے فیصلے صادر نہ کرے۔ جس کو گروپ کو فیصلہ نہیں ہوتا عدالت چلا جاتا ہے، ایک گروپ بھی چلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ٹھیک ہے؟ تو برائے مہربانی آپ جو ہے ٹیپو ٹرکاں والا نہ بنے، اس معاشرے کی اصلاح کریں، اداروں کی اصلاح کریں اور اپنے حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، چاہے وہ بڑے سے بڑا بھی کوئی نہ عہدے پر فائز ہو، اب کم از کم اپنی عزت اور آبرو کا خیال رکھیں تاکہ کوئی ہم پر انگلی نہ اٹھائے اور ہم پر ہماری تذلیل نہ کرے۔ تو اب بھی وقت ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ ٹیپو ٹرکاں والا نہ بنے، مختلف اداروں کو ہاتھ میں لے کر آپ اپنے آپ کو جو ہے نہ کریں۔ پریس کلب ایک آئینی ادارہ ہے جو ایک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے، اس کو آپ لیبر نہ بنائیں، اس کو مزدور نہ بنائیں اور اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں۔ یونین آپ بنا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، ایک نہیں 10 یونین رجسٹر کروا لیں، مگر لیبر ڈپارٹمنٹ میں پریس کلب کا کوئی وجود نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا، اور نہ ہی ایسے کریں گے کہ ہم کوئی مزدور نہیں ہے کہ کسی ادارے نے ہم کو تنخواہ دی ہوئی ہو یا ہمارے حقوق کے لیے کوئی آواز اٹھائی ہوئی ہو۔ تو یہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، جب تک ہم میڈیا کے لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کوئی بندہ ہماری حقوق کے لیے کوئی بات نہیں کرتا۔ جب ہم کوئی سچ لکھتے ہیں تو بلے بلے کرتے ہیں، جب ہم کسی کو بے نقاب کرتے ہیں تو ہم کو گالیاں گلوچ بھی ملتے ہیں، پھر وہ گروپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جو ہمارے اینٹی گروپ ہوتے ہیں، وہ بھی ان سے مل کر ہمارے خلاف جو ہے وہ کرتے ہیں۔ حال ہی میں ایک آئی ڈی جو تھی دادا جان انور خان کی دادی جو تھی، وہ ریپو جی پی یو کا ایک سابقہ ملازم تھا، وہ اس کی دادی کو لے کے چلا گیا۔ مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے کون کون لوگ ہیں اور کن کن لوگوں کی یہ کارستانیاں تھی اور جنہوں نے یہ کام کیا تھا۔ یہ ایک بولی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے اس ناصور نے مختلف گروپوں میں یہ ایسی باتیں کی تھی۔ تو یہ صحافی اگر آپس میں یہ الجھیں گے تو میرا خیال میں کام بجائے اصلاح کی طرف جانے کے یہ الجھنے کی طرف چلا جائے گا۔ اب بھی میں درخواست گزار ہوں ان لوگوں سے، ان صحافیوں سے کہ برائے مہربانی فرما کر اپنے آپ کو درست کریں، اس ملک اور آئین کا دفاع کریں اور اس ملک کے آئینوں کی اصلاح کریں، اور ہمارے ملک کے چپے چپے جو جگہ ہے وہ پاک فوج کے ساتھ مل کر یہ 22-25 کروڑ عوام جو تھی یہ پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے۔ ہم نے اپنے ملک کے جو ہے چاروں اطراف میں اپنے دفاع کرنا ہے۔ اس وقت جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کی پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ اپنی حفظ و امان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ملک کو رکھا ہوا ہے۔ میری اپیل یہ ہے کہ اب آئیے ایک بار پھر ہم عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کے عدل و انصاف کے تقاضے اور آئینی اداروں کا ہم تحفظ کریں گے، تاکہ آنے والے وقت میں ہمارا مستقبل اور ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا۔ پاکستان کی عزت اور آبرو، شان و شوکت آپ کے نام پر ہے، اور آپ نے اچھی سوچ اور اچھی اصلاح کے ساتھ اس ملک کے لیے اپنی دفاع کرنے ہیں۔ یہودی طاقتیں اس ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ہم اندر بیٹھ کر اپنے آپ کو ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم اس کی کسی صورت آئین بھی اجازت نہیں دیتا اور ہمارا اخلاق اور کردار بھی اجازت نہیں دیتا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو میرا ویلاگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ویلاگ ہے، انشاءاللہ جو ہے بہت آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے آنے والی اولاد اور آپ خاندان کی فلاح و بہبود ہو۔ ایسا مقام استعمال کیا جائے، ایسا لفظ استعمال کیا جائے، ایسی اخلاق و کردار استعمال کیا جائے تاکہ دیکھنے والا، سننے والا اور سمجھنے والا آپ کو عقل مند اور دانا سمجھے۔
یا سفید سوٹ پہن کر اور سلفے لگا کر اچھی سی پرفیوم لگا کر آپ صحافی نہیں بن سکتے. صحافت جو ہے وہ خدمت ہے، عبادت ہے، اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرنا، عبادت کرنا اور غریب لوگوں کی آواز بننا، یہ ملک اور قوم کا چوتھا ستون ہے. اس کا دفاع کرنا بھی ہم سب کا فرض ہے. امید کرتا ہوں اگر کسی کو میری بات ناخوشگوار گزری ہو، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ کل کا جو واقعہ ہے وہ میں دیکھا بھی، سنا بھی اور میں بولا بھی، تاکہ آئندہ ایسا وقت نہ ہو. تو صحافیوں کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ ایک چھت کے نیچے ہونے چاہیے، نہ کہ عدالتوں میں ایسی باتیں ہونی چاہیے. جو عدالت کا جو بات ہم پہ انگلی اٹھی ہے وہ رائٹ پہ تھی، کیونکہ ان کو یہ آبزرو ہوا کہ یہ صحافی جو ہیں پڑھے لکھے ہوتے تو یہ کبھی عدالت نہ آتے، یہ پڑھے لکھے تو مجھے لگتے نہیں ہیں. تو ایسی ظاہر ہے پھر انگلیاں تو اٹھیں گی، لوگوں کے معاشرے میں بھی لوگ تو ان پہ آواز اٹھائیں گے. تو خدا را میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میں زندگی کی کوئی کی نہیں ہے وہ کہ کوئی کب تک جیے گا، کب تک وہ مرے گا، مگر جب تک آپ زندہ ہیں تو ایک اچھا اور بہتر جو ہے معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے. اس وقت جو ہے ملک کو ہماری ضرورت ہے اور قوم کو ہماری ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے ہمتاً ہر وقت تیار ہے، تاکہ آنے والے وقت میں ہم اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے ایک ساتھ مل جل کر کام کریں. صحافی بھائیوں سے میری آخری بار یہ درخواست ہے کہ برائے مہربانی ایک دوسرے کے جو ہے نا کیچڑ اچھالنا چھوڑ دیں، نہ اچھالیں کسی پر. کہ اگر آپ کیچڑ اچھالیں گے لوگ ہمیں تماشا دیکھنے اور باہر سے ہمیں باتیں سننی پڑتی ہیں، یہ دیکھو یہ کیسے کیسے لوگ ہیں اور کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ پھر نہ ہو تو کل آنے والے وقت میں بہت سنگین نتائج کا ہمیں سامنا کرنا پڑے. اس سے بہتر ہے کہ اس معاملات کو فی الفور جو ہے نا ایک پریس کلب کی چھت کے نیچے بیٹھ کے اس کو افہام و تفہیم سے، ٹھیک ہے جی، کوئی کسی کے نہیں ہوتا، اس معاملات کو حل کرنا پڑتا ہے اور پڑھنا پڑے گا. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگر میری بات کسی کو اچھی نہ لگے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اگر کوئی غلطی ہوگی یا اس طرح کی تو معاف کرنا بھی بہت بڑا درجہ ہوتا ہے. اللہ پاک معاف کرنے والے کو 70 شہیدوں جیسا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو یہ اس کو تنقید نہ سمجھیں، اس کو دشمنی نہ سمجھیں، نہ اس پر کوئی نیگیٹو پوائنٹ اٹھائیں، نہ اس پہ کوئی اجلاس طلب کریں، نہ اس پر کوئی ایسی بات کریں. کل کا جو واقعہ ہوا تھا اس کو مد نظر رکھ کر اپنی اصلاح کریں، تاکہ آنے والے وقت میں ایسی بات نوبت نہ آئے. تو آخر میں سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کے آئینی اداروں اور وہ ہمارے جو ملک کے بارڈروں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے سپہ سالاروں کو سلام پیش کرتا ہوں، جن کی بدولت ہم سکون کا سانس لے رہے ہیں. اور پاک فوج کو زندہ باد کرتا ہوں اور آئینی اداروں کو بھی زندہ باد کرتا ہوں. اور پاکستان کے لیے خصوصی طور پر پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد.